السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین و مشاہدین، ایک لمبے عرصے سے بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ آج بھی بدعات ہی سے ہمارا متعلق ہے موضوع ہمارا، اور وہ ہے کہ بلا ضرورت کثرت سے بال مڈانا بدعت ہے۔ بال مڈانے کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ جس کو اپنانے میں انسان کی لیے اجر و ثواب ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے، نبی کی سنت ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور وہ 4 جگہیں ہیں۔ پہلی جگہ یہ ہے حج میں انسان بال مڈاتا ہے، اور حج میں بال مڈانا انسان کے لیے اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ ہے، زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہے۔ نمبر 2 عمرے میں بال مڈانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کے تقرب کا ذریعہ اور ایک عبادت ہے۔ نمبر 3 ولادت کے 7ویں دن بچے کا بال مڈانا، یہ بھی نیکی ہے، اجر و ثواب کا کام ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، اور اس کے تعلق سے حدیثیں بہت معروف ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ جب کوئی اسلام قبول کرے تو اس کے لیے یہ مسنون ہے کہ وہ اپنے سر کے بال کو مڈائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ابو داؤد کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا الق عنک شعر الکفر واختتن، کہ جو کفر کے بال تھے ان کو دور کر دو اور ختنہ کر لو۔ تو یہ 4 جگہیں ہیں جہاں پر بال مڈانا ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے۔ ایک قسم ایسی ہے کہ ضرورت کے تحت انسان بال مڈا سکتا ہے، جائز ہے، جیسے سر میں انسان کے جوئیں ہیں، یا زخم ہے، یا علاج کے لیے کروا رہا ہے، بال کو مڈا رہا ہے، یا اس طریقے سے بہت زیادہ گرمی ہے اور گرمی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر بال لمبے ہوں تو گرمی انسان کو لگتی ہے، یا اس طریقے سے اپنے بالوں کی حفاظت انسان نہیں کر پا رہا ہے، تو اسی صورت میں وہ کبھی کبھار اگر اپنے بالوں کو مڈا دیتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے جائز ہے، یہ چیز اس کے لیے جائز ہے۔ تیسری قسم جو ہے حرام کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ مصیبت کے وقت یا وفات کے وقت بال کو مڈا دینا، اور یہ زمانے جاہلیت کی عادات میں سے ہے کہ جب ان کے ہاں کسی کی وفات ہوتی تھی تو مرد اور عورتیں سب اپنے بالوں کو مڈا لیا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اپنے بالوں کو مڈا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے پر اعتراض ہے، ناراضگی ہے، لہٰذا ایسا کرنا حرام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے یا ایسی عورتوں سے برات کا اظہار کیا ہے جو اپنے بالوں کو مڈا لیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انا بری من السالقہ والحالقہ والشاقہ، میں سالقہ سے بری ہوں۔ سالقہ یعنی جو اپنی آواز نکالتی ہے یا ماتم کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے، چیختی ہے، پکارتی ہے وفات پر کسی کے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں۔ اور حالقہ کہتے ہیں اپنے بالوں کو مڈانے والی، والشاقہ اپنے گریبان چاک کرنے والی، میں ایسی عورتوں سے بری ہوں۔ تو آپ نے برات کا اظہار کیا ہے، لہٰذا کسی کی وفات پر یا کسی مصیبت پر بال کا مڈا لینا یہ جہاں زمانے جاہلیت کی عادتوں میں سے ہے، خصلتوں میں سے ہے، وہیں یہ چیز شریعت کے اندر حرام اور ناجائز بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے برات کا اظہار کیا ہے۔ 3 قسمیں ہو گئی ہیں۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ بدعت، جیسے 4 جگہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، ان جگہوں کے علاوہ اگر انسان بالوں کو مڈاتا ہے کثرت سے تو اس صورت میں وہ عمل بدعت ہے۔ جیسے عبادت کے طور پر بال کو مڈانا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے بچے کا عقیقہ ہے 7ویں دن تو اپنا بال بھی انسان مڈا لے، یا گھر کے دیگر افراد بھی اپنے بال کو مڈا لیں، یہ سمجھ کر کے کہ 7ویں دن بچے کی ولادت پر جہاں بچے کے بال مڈانا سنت ہے وہیں ہمارے لیے بال مڈانا بھی اجر اور ثواب کا کام ہے۔
تو انسان اگر اس طریقے سے کرتا ہے تو دین کے اندر بدعت ہے، یا اس طریقے سے یہ نیکی کا شعار بن جائے کہ بہت سارے لوگ اپنے بالوں کو مڑا کر کے یہ تصور دینا چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا وہ زیب و زینت سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بالوں کو مڑا لیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ جیسے خوارج کیا کرتے تھے، خوارج کی ایک پہچان تھی بالوں کو مڑا لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری و مسلم کی، یخرج الناس من قبل المشرق، مشرق کی طرف سے کچھ لوگ نکلیں گے، اور یہاں مشرق سے مراد عراق اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ثم لا یعودون فیہ، پھر وہ دین کی طرف کبھی واپس نہیں آئیں گے، دین میں نہیں پلٹیں گے۔ حتی یعود السهم الی فوقہ، یہاں تک کہ تیر اپنی جگہ پر واپس آ جائے۔ فوق کہتے ہیں جہاں پر تیر رکھا جاتا ہے، کمان کے اندر تیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کو فوق کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تیر واپس آ جائے، تو جیسے تیر واپس نہیں آئے گا ایسے یہ لوگ دین کی طرف واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے عقیدوں کو، اپنے منہج کو نہ چھوڑ دیں جو ان کی علامات اور ان کی پہچان بن چکی ہے۔ قیل ما سیماہم، آپ سے سوال کیا گیا کہ ان کی پہچان کیا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا التحلیق او قال التسبید، ان کی پہچان بالوں کا مڈانا، حلق کرانا ہے یا تسبید ہے۔ تسبید حلق سے بھی زیادہ کی آگے کی چیز ہوتی ہے، یعنی جڑ سے بالوں کو اکھاڑ دینا، یا کیا نام ہے، تیل وغیرہ نہ لگانا، یا اس طریقے سے بالوں کو نہ دھلنا وغیرہ، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ لیکن تسبید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جڑ سے بالوں کو اکھاڑ دینا اور بالوں کو موڑ دینا، تو یہ ان کی پہچان ہے کہ ان کی خوارج کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے سیماہم التحالق، ان کی پہچان تحالق یعنی بالوں کا حلق کرنا ہے۔ تو بالوں کا حلق کرنا، بالوں کو موڑنا بغیر کسی ضرورت اور سبب کے، اور ان 4 جگہوں کے علاوہ جگہیں یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ دین کے اندر بدعت کہلاتی ہے اور یہ خوارج کی پہچان رہی ہے۔ یا اس طریقے سے توبہ کچھ لوگ کرتے ہیں تو بالوں کو مڑا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری حالت بدل گئی ہے، پہلے ہم بری حالت میں تھے، گنہگار تھے، گناہ کرتے تھے، اب ہم نے نیکی کا راستہ اپنا لیا ہے، لہذا اس کے اظہار کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے بالوں کو موڑ دیتے ہیں۔ یا اس طریقے سے بال کا جا کر کے مزاروں پر مڑانا، یا کسی کے ہاں ولادت ہو تو اپنے بچے کے بال جا کر کے مزار پر مڑائے، اگر کوئی اور عقیدہ اس کے پاس نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ جا کر کے مزار پر بال کو مڑاتا ہے، تو یہ دین کے اندر بدعت ہے، ناجائز اور حرام ہے جی۔ تو کثرت سے بال مڑانا بغیر کسی ضرورت کے، یہ بھی دین کے اندر ایک بدعت ہے اور یہ خوارج کی پہچان رہی ہے۔ لیکن آج خوارج اپنے بالوں کو لمبا رکھتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ نے پہچان بتائی ہے، تو انہوں نے بالوں کو لمبا رکھنا شروع کر دیا۔ آج دیکھیں جو بھی خوارج ہیں وہ اپنے بالوں کو لمبا رکھتے ہیں جی، جیسے القاعدہ ہیں، یا اس طریقے سے بوکو حرام، طالبان، یا اس طریقے سے جو تکفیری جو جماعتیں ہیں وہ اپنے بالوں کو لمبا رکھتی ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم وہ علامت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہے، لہذا ہم خوارج نہیں ہیں، اور یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، مطلب یہ کہ قرآن کو سمجھیں گے نہیں، دین کو نہیں سمجھیں گے، اور یہ ان کی ناسمجھی کی علامت ہے، کیونکہ بال ہی صرف مڈا لینا یہی ایک علامت ان کی نہیں ہے خوارج کی، کہ بال کو انہوں نے لمبا کر دیا تو اب خوارج سے نکل گئے۔ بھئی خوارج کی جو سب سے بڑی پہچان ہے وہ کیا ہے؟ حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا، حکمرانوں کو، مسلمانوں کو کافر قرار دینا، مسلمانوں کا قتل عام کرنا، اور گناہ کبیرہ کے مرتکب کو جہنمی قرار دینا۔ ان کی بہت ساری علامات ہیں، ان کی بہت ساری پہچان ہے خوارج کی، صرف ایک ہی پہچان نہیں بالوں کو حلق کرا لینا۔ تو بالوں کو حلق کرا لے کو چھوڑ دینے سے اور لمبے بال رکھ لینے سے کوئی خوارج کا عقیدہ اور منہج اگر رکھتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو خوارج سے الگ نہیں کر پائے گا جب تک کہ ان کے عقیدے کو نہ چھوڑے جو ان کے عقیدے ہیں۔ کاش انہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے،
کاش یہ توبہ کر لیتے اپنے برے عقیدے سے، برے منحج سے، جو ان کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کو کافر کہنا، مسلمانوں کے اور حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا اور قتل عام کرنا، دہشت پھیلانا دنیا کے اندر، کاش اس سے لوگ توبہ کر لیتے. لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک ظاہری علامت ہے، لہذا اس کو چھوڑ دینے سے کیا کریں گے، ہم اپنے آپ کو گویا کہ اس سے بچا لیں گے. تو ان کی ناسمجھی اور عدم فقہ کی دلیل ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو خوارج کے بہت برے برے عقیدے ہیں. اللہ کے دیدار کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں لوگ، خلق قرآن کے قائل ہیں یہ لوگ جو خوارج ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے رجم کا انکار کرتے ہیں، کہتے رجم نہیں ہے. صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں. صحابہ یعنی عمر اور ابو بکر کو چھوڑ کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تمام صحابہ کرام جو جنگ جمل یا جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے، ان سب کی تکفیر کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے جب صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں تو عام مسلمان ان کی تکفیر سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو اور زیادہ ان کے لیے آسان ہے ان کی تکفیر کرنا. تو یہ ان کی پہچان رہی ہے، مسلمانوں کو کافر کہنا اور ان کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا. تو یہ ان کی جہالت کی دلیل ہے کہ انہوں نے بالوں کو لمبا کرنا شروع کر دیا کہ ہم اپنے آپ کو خوارج سے محفوظ کر لیں گے، بچ جائیں گے. تو خوارج کی صرف ایک علامت نہیں ہے بالوں کو موڑ لینا، اور بال کا موڑ لینا تو بدعت ہے. یہ اتنا بڑا سنگین جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم یہ ہے مسلمانوں کو قتل عام کرنا، مسلمانوں کو کافر کہنا، یا حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرنا، یا اس طریقے سے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو ہمیشہ جہنمی قرار دینا، یا رجم وغیرہ کا انکار کر دینا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب جو ہے اور بڑی چیزیں ہیں. یہ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی جو کفر کے درجے تک پہنچ جانے والی ہیں، جیسے خلق قرآن کا مسئلہ ہے، یا اللہ رب العالمین کی رؤیت کا انکار کر دینا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی ضروری ہے کہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جائیں. سب سے بڑی جو پہچان ہے خوارج کی، جن کے لیے ان کو خوارج کہا گیا، وہ حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرنا. یہ علی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں تھے، اور جب تحکیم کا مسئلہ آیا کہ قرآن کو لوگوں نے حکم بنایا کہ قرآن سے فیصلہ ہوگا، تو ان لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خروج کر دیا، بغاوت کر دیا، اور ان کی جماعت سے نکل گئے. اسی لیے ان کو خوارج کہا جانے لگا. تو جو حاکم وقت ہو اس کے خلاف خروج کرنے سے آدمی کو خوارج کہا جاتا ہے. یہی سب سے بڑی پہچان ہے اس کی، یہی سب سے بڑی پہچان ہے ان کے خلاف خروج کرنا. باقی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ ہوں یا کچھ ایسی جماعتیں ہوں جو قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ نہ رکھتے ہوں، یا اس طریقے سے رجم کا انکار نہ کرتے ہوں، رجم بھی کریں، ہو سکتا ہے. لیکن ان کی جو سب سے بڑی پہچان ہے خوارج کی، حاکم وقت کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا، مسلمانوں کی تکفیر کرنا، حکمرانوں کی تکفیر کرنا. یہ تین ان کی بڑی پہچان ہے. لہذا یہ جہاں بھی جن کے اندر چیز پائی جائے گی انہیں خوارج کہا جائے گا، اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہو کہ بڑے گناہوں کا مرتکب جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا، اگرچہ وہ رجم کے قائل ہوں، اگرچہ وہ موضوع پر مسیح کے قائل ہوں. کیونکہ خوارج موضوع پر مسیح کے قائل نہیں تھے جو پرانے زمانے کے خوارج تھے، اور وہ تمام چیزیں جن کا ذکر صرف حدیث میں ہے، قرآن میں نہیں ہے، ان تمام چیزوں کا لوگ انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. تو ہو سکتا ہے کچھ خوارج ایسے ہوں جو موضوع پر مسیح کے قائل ہوں، رجم کے قائل ہوں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی رؤیت کا اقرار کرنے والے ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ نہ ہو ان کا، ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ چیز ان کے ہاں پائی جاتی ہے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا، مسلمانوں کی تکفیر کرنا، قتل عام کرنا، مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا، یا سب سے بڑی علامت حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کرنا، تو یہی سب سے بڑی پہچان ہے. لہذا ان کو خوارج کہا جائے گا چاہے ان کا عقیدہ جو بھی ہو. تو اس لیے حلق چھوڑ دینے سے، بالوں کو لمبا کر لینے سے کوئی انسان خوارج سے بچ نہیں پائے گا، اگر اس کا عقیدہ اور منہج یہی ہے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز سمجھتا ہے، مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے اور اس طریقے سے قتل عام کرتا ہے، یا کم سے کم حکمرانوں کے خلاف خروج و بغاوت کو جائز سمجھتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ کیا ہے، وہ خوارج میں سے ہے، چاہے اس کا عقیدہ جو بھی ہو. بہرحال یہ بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ بال
کثرت سے بلا ضرورت مڈانا یہ دین کے اندر بدعت ہے، اور یہ خوارج کی پہچان رہی ہے۔ وہ اپنے بالوں کو کثرت سے مڈایا کرتے تھے، اور اس لیے مڈاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ترک زینت کے طور پر اور اپنے آپ کو عابد اور زاہد باور کرانے کے لیے کثرت سے اپنے بالوں کو مڈایا کرتے تھے۔ تو یہ بال مڈانا کثرت سے بغیر کسی ضرورت کے یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔